پارس دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بات تو صدیق الفاروق صاحب نے مان لی ہے کہ شوکت خانم کو وہ گھسیٹ کے لائے ہیں ادھر، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عمران خان شوکت خانم کو اگر فیئر طریقے پہ نہیں چلا سکتا تو ملک کو کیسے چلائے گا؟ کہاں یہ کیا پدی اور پدی کا شوربہ، کہاں نواز شریف، شہباز شریف اور صدیق الفاروق، کہاں عمران خان بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا چانسلر، نبل یونیورسٹی کو بنانے والا، 250 سال کی تاریخ میں بہترین کپتان، شوکت خانم کو چلا کے 20 سال سے قوم کے لاکھوں مریضوں کو شفا یاب کرنے والا ادارہ، اس کے اوپر یہ کیچڑ اچھالیں گے اور اس کے ذریعے پولیٹیکل مائلیج لینے چاہیں گے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ان کی بوکھلاہٹ کی صرف ایک وجہ ہے کہ تمام سرویز بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اس ملک کی سب سے پاپولر پارٹی ہے، 31% اس کی پاپولیرٹی ریٹ ہے، اور میاں نواز شریف اور یہ جو عمران خان ہے یہ اور پی ٹی آئی جو ہے یہ اور 71% کے ساتھ عمران خان سب سے پاپولر لیڈر ہے۔ آج ان کی دکھ، ان کی تکلیف اور ان کی پریشانی مجھے تو سمجھ آ رہی ہے، سارے پاکستانیوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ آئندہ یہ گھسی پٹی پارٹی جو ہے اس کو لوگ موقع نہیں دیں گے۔ اس لیے یہ بوکھلاہٹ میں اور یہ اس طرح کی شدید جنجلاہٹ میں یہ ساری الزام تراشیاں کر رہے ہیں کہ عمران خان کا راستہ روکا جائے، عمران خان کا راستہ روکا جائے، اور پی ایم ایل این جو ہے وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے، وہ عمران خان کے اوپر اس طرح کے الزام لگائیں، اس طرح کے گھٹیا الزام لگائیں، یہ نہیں جاننا چاہیے۔ چلا گیا ہے اس کے اخلاق کا یہ عالم ہے، یہ آپ اس کو ہیرو بناتے ہو جس میں اخلاق کے نام کی چیز نہیں ہے کوئی۔ میں نے اخلاق پہ تو بات ہی نہیں کی جناب، میں نے تو یہ کہا ہے کہ وہ بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا چانسلر ہے، وہ نمل یونیورسٹی بنا رہا ہے، 250 سال میں وہ واحد کپتان ہے، شوکت خانم اس کا ایسٹ ہے۔ آپ اسے ڈرائی کر سکتے ہیں؟ کیا ہے آپ کے پلے؟ آپ کی لیڈرشپ کے پلے کیا ہے؟ آپ کی لیڈرشپ 3 دفعہ اس ملک کے اندر آئی ہے، کیا اس کے پلے ہے؟ کیا ڈیلیور کیا اس نے؟ آپ پنجاب میں کیا ڈیلیور کر رہے ہیں؟ شوائب پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے آپ نورا کشتی کرتے رہے 4 سال قوم کے ساتھ، اور عمران خان نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا۔ آپ فرینڈلی اپوزیشن بنے رہے، آپ زرداری صاحب کو تحفظ دیتے رہے، آپ زرداری صاحب کو تحفظ دیتے رہے، زرداری کے فطری حلیف بنے رہے، زرداری کی کرپشن چھپاتے رہے، زرداری کو لانے والے آپ، زرداری کو مضبوط کرنے والے آپ، زرداری کو بچانے والے آپ۔ صدیق الفاروق صاحب آپ نے کہا کہ محمود الرشید صاحب سوالات کے جوابات نہیں دے رہے، میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں۔ عمران خان صاحب نے آپ پہ جوابی حملہ کیا، 11 سوالات کیے، لگتا ہے کہ ان 11 سوالات نے پی ایم ایل این کو بیک فٹ پہ دھکیل دیا ہے، کیونکہ اب آپ لوگ باقی چیزوں کو چھوڑ کے اب ان 11 سوالات کا دفاع کر، آپ ان 11 سوالات کے جوابات کب دیں گے؟ کیا ہے، کب تک ان کو سامنے لائیں گے؟ میں ابھی جواب دیتا ہوں، ابھی جواب دیتا ہوں، ابھی جی۔ قائد حزب اختلاف چودھری نثار علی خان نے اپنی پریس کانفرنس میں جو نواز شریف صاحب کی منظوری سے کی، وہ دو ٹوک کہا کہ عمران خان جتنے الزامات نواز شریف کے بیرونی ملک اثاثوں کے لگاتے ہو، ان کے بیٹوں پر لگاتے ہو یا اور کرتے ہو، ان کو وہ آپ لے آؤ، ہم آپ کے خلاف ثبوت لے کے آتے ہیں، اور طے کر لو کہ آپ نے چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس جانا ہے، 4 صوبوں میں سے کسی ایک چیف جسٹس ہائی کورٹ کے پاس جانا ہے، یا جوڈیشل کمیشن بنانا ہے۔ نہ آپ سن لیں، نہ آپ عدالت لگا سکتے ہو، نہ ہم لگا سکتے ہیں، نہ آپ قانون اتنا جانتے ہو، نہ ہم جانتے ہیں۔ یہ معاملات آپ لے جاؤ جوڈیشل کمیشن میں، وہاں آپ اپنے ثبوت پیش کرو، ہم اپنے ثبوت پیش کرتے ہیں، فیصلہ لے لیتے ہیں۔ اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہوگا؟ آپ انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں؟ ایک الزام کا بھی جواب ان کے پاس نہیں ہے، جی صدیق ان کے پاس کسی ایک سوال کا جواب نہیں ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ اور یہ لیٹسٹ پارس، آپ کون ہوتے ہیں؟ ہم نے تو جوڈیشل فورم کی بات کی ہے، آپ کیوں عدالت لگا رہے ہو محمود الرشید صاحب؟ یہ ذرا کلوز کریں، آپ یہ کیمرہ ذرا کلوز کریں، قانون کے حوالے سے کتنے بڑے پدے ہو، یہ کیمرہ ذرا کلوز کریں، اور یہ دیکھیے یہ اتفاق فاؤنڈریز لیسکو کی فہرست میں اس سال 4 کروڑ روپے کی یہ ڈیفالٹر ہے۔ یہ آپ ذرا کلوز کریں کیمرہ، اور یہ ذرا دیکھ لیجئے، یہ لیسکو کی فہرست ہے،
4 کروڑ روپے کی یہ ڈیفالٹر ہے انفی اتفاق فاؤنڈریز. اور یہ میں اس کو بھی ذرا کلوز کریں, یہ 3.9 بلین کے یہ لون ہیں دو مختلف نیچے بینکوں کو. میں نے آپ کے پاس ثبوت ہیں, اس کا جواب دینا, اس کا جواب دینا. میں یہ کہہ رہا ہوں اس کا جواب دیں. یہ عدالتی کمیشن ہم بنا لیں گے, یہ جائیں عدالتی کمیشن کے پاس. میں ان کا یہ جواب مانگ رہا ہوں کہ یہ ٹریلینز آف روپیز جو ہیں مختلف جو قومی بینکوں سے یہ انہوں نے لون لیا ہوا ہے. آج 14 سال ہو گئے, ایک پینی کسی بینک کو واپس نہیں کی. محمود الرشید صاحب کورٹ میں بلائیں, صدیق الفاروق صاحب انہیں کورٹ میں بلائیں. کس چیز کا آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں؟ میری ایک بات کا جواب پارس بس انہیں کہیں دے دے صدیق الفاروق, ایک سوال کا جواب دے دیں. یہ جناب پچھلے 4 سال سے حکومت میں ہے اور انہوں نے 18ویں 19ویں 20ویں ترمیم جو ہے نا انہوں نے پاس کروا لی. تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے پر سے پابندی بھی ختم کروا لی اور مکمکہ کر کے کیئر ٹیکر حکومتوں کی بھی بات ہو گئی. انہیں یہ پوچھیں کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے کوئی اکاؤنٹیبلٹی بل لے کے آئے, کوئی قانون سازی کی نہیں کی. یہ سر سے پاؤں تک کرپشن کے اندر لسڑے ہوئے ہیں. جواب سنیں, یہ کیوں کر یہ ایک دوسرے کی کرپشن کو بچا رہے ہیں. یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے ایک دوسرے کی کرپشن کو تحفظ کرتی ہے. مجھے بتائیں یہ کرپشن کے خاتمے کے لیے اکاؤنٹیبلٹی بل کیوں نہیں لے کے آئے؟ اور کیا حاشیہ کریں گے؟ میری بات سنیں, جواب سنیں. ہاں بتائیں. ہم نے اکاؤنٹیبلٹی بل کے لیے ہر میٹنگ میں شرکت کی, اسمبلی میں سوال اٹھایا, قانون اور جس طرح بنتا ہے اس کا طریقہ کار اس سٹینڈنگ کمیٹی میں وزیر قانون ایک دفعہ بھی نہیں آیا. ہم نے ہر فورم پہ یہ بات اٹھائی ہے. ہم اپنے 93 ممبروں سے جو کر سکتے تھے ہم نے کیا ہے. لیکن جہاں چیف الیکشن کمشنر بنانے کی بات آئی اور اس میں آئین نے ہمیں اختیار دیا, ہم نے تو عمران خان سے بھی پوچھ لیا, ان کی پارٹی سے بھی, اور آج جو چیف الیکشن کمشنر ہم نے اپنی ایفرٹ سے ماشاءاللہ منظور کروایا اس کی یہ بھی تعریف کر رہے ہیں. تو جس وقت ہمارے پاس اختیار آئے گا, جس وقت آئین ہمیں طاقت دے گا کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی بل پاس کرائیں, ہم پاس کرا لیں گے. اس وقت آئین اپوزیشن کا اختیار 93 مجھے ایک لمحہ دیجئے, مجھے آپ ایک لمحہ دیجئے, مجھے ایک لمحہ دیجئے. میں ان سے یہ عرض کر رہا ہوں, دست بدستہ میری عرض ہے کہ باقی ساری چیزوں کے لیے آپ بل بیٹھے, آپ نے تیسری دفعہ وزیر اعظم کی پابندی اٹھا لی, الیکشن کمیشن مقرر کر لیا, آپ نے حکومتوں کی روڈ میپ طے کر لیا. کرپشن کے خاتمے کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے؟ قوم پوچھتی ہے کہ کروڑوں روپے نہیں اربوں روپے کے سکیمز ہیں, اس کے لیے ہم نے اپنا جناب کیا کیا آپ نے کیوں بل پاس نہیں کیا؟ کرپشن کے خلاف ہم سپریم یہ ٹینیور ختم ہو جائے گا, سپریم کورٹ نے یہ ٹینیور ختم ہو جائے گا تو آپ خود کے لیے کوئی قانون. محمود الرشید صاحب, صدیق الفاروق صاحب, آپ دونوں سے ایک سوال. الیکشن قریب ہے, آپ دونوں جانتے ہیں نا, ویسے تو بہت سی پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان میں, لیکن کہتے ہیں جو اصل مقابلہ ہے وہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے درمیان ہی ہوگا. اب پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این تو مصروف ہے آپس کی لڑائیوں میں, ایک دوسرے پر الزامات لگانے میں, اور کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ فائدہ اس کا کس کو ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ دونوں کا ووٹر تو کنفرم کنفیوژن کا شکار ہوگا. فائدہ کون لے کے جائے گا, کس کو ہو رہا ہے صدیق الفاروق صاحب؟ میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں یہ بات کہی جا رہی ہے, یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس کا فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوگا, یعنی آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے. میں یہ آپ سے عرض کروں گا کہ تحریک انصاف پیپلز پارٹی کی بی ٹیم ہے. عمران خان زرداری کا شاگرد ہے, اس کے اوپر زرداری پیسے لگا رہا ہے, ان کے جلسوں میں آدمی بھیجتا ہے, پیسے دیتا ہے, سپورٹ کرتا ہے. ان کی یہ کوشش ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کسی طرح سے نون لیگ کے شاید ووٹ توڑیں گے تو وہ دوبارہ آ جائیں گے مزید لوڈ شیڈنگ دینے کے لیے. مجھے جواب دینے دیجیے, میرا جواب کی بی ٹی آئی. صدیق الفاروق صاحب ٹائم ذرا اب میرا جواب سن لیجئے. محمود الرشید صاحب بالکل جواب دیں. اب میرا جواب سن لیجئے نا, اب میرا جواب سن لیجئے. میرا جواب یہ ہے کہ 4 برس تک یہ زرداری صاحب کے ساتھ مل کے جھولے جھولتے رہے, پنجاب میں حکومت بنائی رکھی, اس کے فطری حلیف رہے اور اس کو ہر طرح سے پروٹیکٹ کرتے رہے. پیپلز پارٹی کی بی ٹیم تو یہ لوگ بنے گا فرینڈلی اپوزیشن بن کے. انہوں نے حقیقی اپوزیشن کا رول, انہوں نے حقیقی اپوزیشن کا رول ایک دن بھی ادا نہیں کیا, جس کی وجہ سے آج عمران خان اور پی ٹی آئی سب سے مقبول پارٹی ہے. اس لیے کہ یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں. یہ کرپٹ ہوگا, یہ کسی بھی پارٹیاں ان کو موقع نہیں ملے گا. تنقید نہیں کرتے, ایک نواز شریف آپ کو ملا اس لیے کہ آپ زرداری کی بی ٹیم ہیں. بات سنیں, پی ٹی آئی کہتی ہے صدیق الفاروق صاحب کہ نواز اور زرداری بھائی بھائی ہیں, اور پی ایم ایل این پی ٹی آئی کو کہتی ہے کہ عمران اور زرداری
एक ही सिक्के के दो रुख हैं, आप दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, चलिए बी टीम है, आप दोनों यहाँ पे मौजूद हैं, जरा फाइनल कर लें कि पीपल्स पार्टी के साथ है कौन, कौन किसका भाई है, कौन सिक्के का दूसरा रुख है। जी नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम फिक्री अलीफ हैं जरदारी साहब आपके, और अगर पीपल्स पार्टी आपको नहीं संभालेगी हम आपको गिरने नहीं देंगे। नवाज शरीफ का 4 साल का कंडक्ट पिछला वो इस बात का गवाह है कि ये वाकई फिक्री अलीफ थे और ये फ्रेंडली अपोजिशन थे और ये नूरा कुश्ती करते रहे हैं। ठीक है सिद्दीक फारूक साहब, और ये आपकी सोनामी कहाँ है? आज तक कोई एक सोनामी ईवान सदर की तरफ गया है? एक जुलूस बताएं, एक जलसा बताएं। सोनामी आप दोनों को बहा कर ले जाएगा, किसी पिटी पार्टियों को, दोनों को। महमूद रशीद साहब पीटीआई के रहनुमा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सिद्दीक फारूक साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया था। आज 6 अगस्त है, आज जापानी शहर हिरोशिमा पर अमेरिका की जानिब से एटमी हमले की 67वीं बरसी है। इस हमले में पूरा हिरोशिमा तबाह हो गया था, जंग हार गया, लेकिन जापानी कौम ने इस हार को अपनी मुकद्दर नहीं समझा, बल्कि सरतोड़ मेहनत की, सिर्फ 50 साल में अपनी हार को जीत में बदल दिया। सवाल ये है कि जब जापान ये सब मिलकर कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्या हम किसी से कम हैं? क्या हमारे पास वसाइल की कमी है? क्या हमारे पास जहानत, मेहनत और हिम्मत की कमी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम ये सब कर सकते हैं अगर हमारे लीडर्स एक दूसरे के करप्शन के स्कैंडल सामने लाकर कौम से अपनी अपनी दियानतदारी का सर्टिफिकेट लेना छोड़ दें। सोचिएगा। पारस खुर्शीद को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।